اس کے بعد چوتھی چیز وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اے میرے بندو فحش کاموں کے، اشلیل کاموں کے، ولگر کاموں کے قریب نہ جانا۔ اللہ اکبر، ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، الفواحش، all the vulgar activities۔ ابھی امریکہ میں نیو یارک ایک شہر ہے، وہاں ایک مسلمان میئر جیت گیا ہے، بڑا سوشل میڈیا پہ بڑا شور ہو رہا ہے۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ کون؟ ممدانی ہے، زہران ممدانی۔ وہ انڈیا، اصل میں وہ انڈیا کا رہنے والا ہے، اور مسلک کے اعتبار سے وہ شیعہ ہے، اور شیعوں میں بھی اثنا عشری شیعہ ہے، جو صحابہ کو گالی دینے والا فرقہ ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ مسلمان بڑے خوش ہو رہے ہیں صاحب، امریکہ کی کہ اتنے بڑے شہر نیو یارک میں ایک مسلمان میئر بن گیا۔ ابھی کل میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں وہ لوگ جن کا تعلق ایل جی بی ٹی سے ہے، جو لیسبین اور گے، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ تعلق اور عورت کا عورت کے ساتھ تعلق کو جو لوگ صحیح مانتے ہیں، جائز مانتے ہیں، زہران ممدانی کہتا ہے مجھے ان کے نظریے سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے گاڈ از گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ بھی گے ہے، زہران ممدانی کہتا ہے مردود کہ میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں، اور ہم بڑے خوش ہو رہے صاحب وہ مسلمان ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر آنے والی ہر خبر پر بہت جلدی خوش مت ہو جایا کرو۔ دنیا میں ایسے ایسے خبیث لوگ بھی ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں۔ دنیا کی بہت بڑی گندگی ہے مرد کا مرد کے ساتھ ناجائز، مرد کا مرد سے تعلق بنانا۔ یہ اس عمل کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور جانتے ہو عذاب کیا اترا تھا ان کے اوپر؟ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور پوری قوم کو اللہ نے الٹ دیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹا۔ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے، شوہر کے لیے بیوی کو بنایا ہے، وہ مردود مرد مرد کے ساتھ تعلق بناتا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹا، اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا۔ اور آج بھی عرب کے اندر وہ سرزمین موجود ہے، وہاں پہ ایک بہت ہی گندے پانی کا سمندر اور گندے پانی کی جھیل ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر مردار کہتے ہیں۔ اور جب ریسرچ کی گئی تو اس کے اندر اس بستی کے اوشیش پائے گئے، اس بستی کے باقیات پائے گئے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اللہ نے کہا خبردار گندے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ یہ زناکاری گندا کام، یہ بدکاری گندا کام، یہ مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا گندا کام، یہ مرد کا اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کے ذریعے منی خارج کرنا گندا کام، جتنے ولگر ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، حرام اور گندے اور غلیظ کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ اور آگے اللہ نے ایک بڑی عجیب بات، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری گندے کام ہیں، جو دکھ رہے ہیں، جو اوپن ہیں، ان سے بھی بچو۔ وما بطن، اور جو چھپ کر کے ہو رہے ہیں، چیٹنگ کے ذریعے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں، بند کمرے میں ہو رہے ہیں، ہوٹلوں میں ہو رہے ہیں، پارکوں میں ہو رہے ہیں، ان تمام گندے کاموں سے بچو۔ ایک بے پردگی وہ ہے، لڑکی گھر کے باہر بے پردہ نکلی، ساری دنیا کو نظر آیا یہ بے پردہ ہے۔ ایک بے پردگی یہ ہے گھر کے باہر تو پردے میں نکلتی ہے، اور گھر کے اندر دیور بھابھی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے، جیجا سالی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے، خالہ کے لڑکوں کے ساتھ گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں، ماما کے لڑکے کے ساتھ عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے محرم اور غیر محرم کا۔ تو اللہ نے کہا کہ خبردار فواحش کے قریب مت جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام پارٹس آف باڈی میں جتنا زنا اللہ نے لکھ دیا ہے، ابن آدم اتنا زنا کرتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے اپنی بات کو کلیئر کرتے ہوئے فرمایا، العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے،
वल्यदु ज़िनाहल बत्शु, हाथों का ज़िना गलत चीजों को टच करना है। वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, और पैरों का ज़िना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। अल्लाह माफ करे, आज हमारे नौजवानों में अक्सरियत आंखों के ज़िना, कानों के ज़िना, हाथों के ज़िना में मुब्तला है मेरे भाई। और उसका अंजाम ये है कि शादी होती है और इंसान अपनी बीवी के हुकूक अदा करने के काबिल नहीं है। जगह जगह नकली हकीमों के ऐड लगे हैं, मर्दाना बीमारियों का इलाज कराने के लिए हकीमों के ऐड लगे हुए हैं। हकीमों की बढ़ती हुई ये कसरत और नौजवानों में पाई जाने वाली ये बीमारियां ये बता रही हैं कि ये गंदे काम हमारे नौजवानों को तबाह कर रहे हैं। तो ये चार चीजें अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 151 में बयान की।